إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hey there. Subscribe to my channel. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت واجب الاحترام علماء کرام، ہماری جماعت کے عظیم قرائے کرام، سامعین اعظام، تشریف لانے والے، اس مجلس کو زینت بخشنے والے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید جس کی تلاوت ماشاءاللہ آپ نے پہلے سنی ہے اور میری گفتگو کے بعد بھی انشاءاللہ میری جماعت کے نامور قراء اور قرآن مجید کے خدام وہ آپ کے دلوں کو گرمائیں گے قرآن مجید کی تلاوت سے. اللہ ذوالجلال
ان کی قرات میں مزید نکھار اور حسن پیدا فرمائے، انہیں قرآن مجید اسی طرح سنانے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو قرآن مجید سننے کی توفیق بخشے۔ دیکھیے، اس کائنات میں صحیح بات یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے کہ کائنات میں زمین و آسمان کے مابین قرآن مجید سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے افضل اور سب سے محبوب چیز اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ کا یہ پاک کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ فرق آپ سمجھ لیں کہ مخلوق کو اللہ کی صفت کے ساتھ کوئی علاقہ اور کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کہاں اللہ رب العزت کی صفت اور کہاں ایک مخلوق۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، امام بخاری نے اس کے مطابق باب باندھا ہے اور اس روایت کی طرف اشارہ کی ہے کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مرفوعاً بھی منقول ہے اور موقوفاً بھی۔ اللہ اکبر کہ قرآن مجید کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح خالق کو مخلوق پر فضیلت ہے۔ مجھے یاد آیا حضرت مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ماضی قریب میں بڑے نامور عالم گزرے ہیں لکھنؤ کے۔ انہوں نے خود یہ بات لکھی ہے السعایا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دہلی گیا، عصر کی نماز کے بعد بیٹھا تھا، نماز سے فارغ ہو کے، تو بیٹھنے والے ساتھیوں میں سے ایک نے یہ سوال کر لیا کہ مولانا یہ بتلاؤ قرآن افضل ہے یا محمد رسول اللہ افضل ہے؟ اب سوچئے یہ کتنا نازک مسئلہ ہے۔ سائل نے یہ سوال داغ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ مولانا لکھنوی فرماتے ہیں کہ میں نے بلا تعمل اور بلا تاخیر جواب دیا کہ قرآن افضل ہے۔ جواب دے دیا، وہ بھی مطمئن ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ میں گھر واپس لکھنؤ پہنچا، لیکن ذہن میں یہ سوال میرے باقی تھا کہ میں نے سوال کا جواب تو دے دیا، اسے تو مطمئن کر دیا، وہ خاموش ہو گیا، لیکن کیا میرا یہ جواب کسی دلیل پر بھی مبنی ہے؟ فرمانے لگے جب اس بات پر میں نے سوچ و بچار کی تو میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ جو میں نے فوراً فتویٰ دیا تھا، بات بتلائی تھی، وہ بالکل درست اور مبنی پر حقیقت، کہ سب سے زیادہ محترم اور مقدس وہ اللہ رب العزت کا قرآن کلام قرآن مجید۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت، اللہ کے بول ہیں۔ اللہ نے یہ بولے، یہ الفاظ اللہ رب العزت نے کہے ہیں اور جبرائیل نے سنے ہیں۔ جبرائیل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو یہ قرآن مجید کے الفاظ سنائے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق۔ اس لیے مخلوق کو اللہ کی صفت کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے، اس لیے قرآن افضل ہے۔ قرآن مجید، اس کی افضلیت اور اس کی برتری یہ مستقل ایک عنوان ہے، لیکن یہ بھی ایک امر واقع اور حقیقت ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جس وقت تک اس دنیا میں قرآن پڑھایا جاتا رہے گا۔ جب اس دنیا میں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت یہ دنیا بھی لپیٹ لی جائے گی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، یہ مغرب کے یورپ کے مستشرقین اور ملحدین یہ تو خام خواہ قرآن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے جتنی یہ مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اتنا ہی فائدہ قرآن مجید اور قرآن مجید کے ماننے والوں کو ہو رہا ہے۔ انہوں نے جتنی بےہودگی گزشتہ چند سالوں میں کی ہے، اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ
کہ وہاں سے قرآن مجید کے نسخے وہ مفقود ہو گئے ہیں، پڑھنے والے وہ زیادہ ہیں، وہاں قرآن مجید کی پوری جو ہے نا تفسیر پوری نہیں ہو رہی. وہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن ان کی مخالفت کے باوجود قرآن مجید سے محبت یہ لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہو رہی ہے. یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ جتنی لوگ اس کی مخالفت کریں گے اللہ رب العزت اتنی ہی اس اپنے کلام کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور اس پاک کلام کی اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دلوں میں محبت بھی جاگزی فرمائے. چند سال 20-25 سال پہلے آپ اندازہ لگائیں، مولانا تو گواہ ہیں، آپ میں سے بھی جو سر رسیدہ ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ تراویحوں کے لیے حفاظ تلاش کرنے پڑتے تھے، حفاظ تلاش کرنے پڑتے تھے کہ جی حافظ صاحب چاہیے ہمیں تراویح پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، لیکن حفاظ دستیاب نہ تھے، مساجد میں حفاظ میسر نہ تھے. لیکن اب کیفیت اور اب صورتحال یہ ہے کہ حفاظ کرام زیادہ ہیں اور مسجدیں کم پڑ گئی ہیں. حفاظ گھروں میں بیٹھ کے اپنے عزیز و اقارب کو قرآن مجید سناتے ہیں. یہ دل میں محبت حفظ کی اور اس کی محفوظ کرنے کی کس نے ڈالی؟ اللہ رب العزت نے ڈالی. جتنی اس کی مخالفت ہو رہی ہے اللہ اتنا ہی اپنے بندوں کو اس کی حفاظت اور اس کی خدمت، اس کو پڑھنے اور آگے لوگوں تک پہنچانے، اس کی محبت اللہ ذو الجلال اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا رات کو لوگ قرآن پڑھیں گے، لیکن صبح کو جب یہی قرآن کھول کے دیکھیں گے تو قرآن مجید کے الفاظ اللہ ذو الجلال اوپر سے اٹھا لے گا جہاں سے قرآن مجید کے الفاظ آئے جی، اور آپ صاف ہو جائیں گے، قرآن مجید نظر نہیں آئے گا، صاف ہو جائیں گے. اور اسی کے بعد جب قرآن صاف ہو گیا تو یہ زمین و آسمان کے لپیٹنے کا بھی وقت جو ہے نا وہ آ جائے گا. دو چیزیں اس زمین میں ہیں، ایک حجر اسود ہے جو جنت سے آیا ہے، یہ جنت کی چیز ہے، جنت سے آیا ہے، اور جنت وہ ایسی چیز ہے وہاں کی ہر چیز دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ جنت کا تحفہ جو اللہ ذو الجلال نے بیت اللہ میں یہاں نصب کروا رکھا ہے، جب تک یہ حجر اسود موجود ہے اس وقت تک بھی، اور جس وقت تک یہ قرآن موجود ہے اس وقت تک بھی حجر اسود بھی قرب قیامت کے وقت اٹھا لیا جائے گا اور قرآن مجید کے حروف بھی آخر میں اٹھا لیے جائیں گے. یہ اشارہ ہے کہ دنیا کو لپیٹنے کا اور دنیا کو ختم کرنے کا اب وقت آ پہنچا ہے. یہ دونوں چیزیں آسمان سے آئی ہیں، اللہ ان کو آسمان پہ لے جائے. یہ قرآن مجید کی عظمت اپنی جگہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عظمت کو ہمیں ہمارے دل میں جاگزی فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنے پاک کلام کا مزید اس کی محبت، اس کا پیار، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا علاقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے علاقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانیں. یہاں ایک سرفراز تھا، مولانا کو یاد ہوگا، وہ فضل الرحمان، جس نے کہا تھا کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، محمد رسول اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے. اور بدقسمتی سے یہ 67 کی بات ہے، اور اس وقت وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین تھا. ایسے بھی چیئرمین رہے ہیں ہمارے نظریاتی کونسل کے جو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے، مخلوق ہے. بالکل اسی طرح جس طرح معتزلہ نے کہا تھا. اور معتزلہ کے تردید میں امام احمد بن حنبل، امام بویتی، امام معین بن حماد اور دوسرے ان کے تمام ساتھی، انہوں نے جیلوں میں مارے کھائیں، مر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن معتزلی اور جہمی حکومت کے موقف کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. آپ وہ دکھی داستان اگر کبھی تاریخ میں پڑھیں تو اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے. امام معین بن حماد رحمۃ اللہ علیہ ان کو مصر سے لایا گیا، امام بویتی کو بھی وہاں سے لایا گیا. یہ گھوڑے پہ سوار ہے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہے، جولان یہاں ٹانگوں میں بھی ہے، گردن میں بھی بیڑیاں لگی ہوئی ہے، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں. اسی صورت میں مصر سے جناب بغداد ان کو لایا گیا اور کہا گیا، سزا سنائی گئی کہ ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے معاذ اللہ. امام معین بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ جب میرا فیصلہ میری گورنمنٹ کر دے تو میرے جسم سے یہ بیڑیاں اتارنی نہیں ہے،
یہ زنجیریں اتارنی نہیں ہے، یہ بیڑیاں اتارنی نہیں، ان کے سمیت مجھے قبر میں اتار دو، تاکہ قیامت کے دن جب رب ذوالجلال کے ہاتھ پیش ہوں، انہی بیڑیوں کے ساتھ، اسی زیور کے ساتھ رب ذوالجلال مجھ سے پوچھے کہ نعیم یہ کس جرم کی پاداش میں تمہیں یہ بیڑیاں پہنائی گئی تھی؟ تو میں کہوں گا اللہ تیرے کلام کی حفاظت کے لیے، تیرے کلام کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور اللہ کلام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا یہ نے کلام کیا ہے، جبرائیل نے اس کو بتلایا ہے، اور جبرائیل نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا اور سنایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے پھر آگے صحابہ کرام کو سنایا ہے۔ یہ سننے سنانے کی ریت الحمدللہ نبی علیہ السلام سے گئی، جبرائیل سے، پھر نبی علیہ السلام سے، پھر صحابہ کرام سے، پھر تابعین کرام سے، اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے بدستور یہ قائم ہے، اور قیامت تک یہ انشاءاللہ قائم رہے گی۔ یہ مسئلے سے یہ محفلیں قرآن سننے کی اور قرآن پڑھنے کی انشاءاللہ اسی طرح چلتی رہے گی، اسی طرح قائم رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ضروری ہے، ایک چیز لازم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہماری نیتوں کی درستگی ہے، وہ اخلاص ہے، کیونکہ کوئی بڑے سے بڑا عمل کتنا ہو، کوئی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، جب تک اس کے بارے میں نیت درست نہ ہو، نیت مخلص نہ ہو، نیت صاف نہ ہو، اس وقت تک وہ سب بڑے سے بڑا عمل بھی بالکل اللہ رب العزت کی نگاہ میں بیکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ حدیث یاد کریں، اللہ اکبر، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مفصل روایت بھی موجود ہے، اور اختصار سے بھی روایت یہ مروی ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسانوں کے مقدرات کا فیصلہ ہوگا تو اس وقت 3 آدمی رب ذوالجلال کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، ایک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اور ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا۔ یہ 3 آدمی، اب آپ اندازہ کریں یہ قرآن کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن پڑھنا اور سننا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک حرف کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، کم سے کم 10 نیکیاں ایک حرف پڑھنے سے ملتی ہیں، اور وہ حرف عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الف لام میم نہیں، بلکہ الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، گویا الف لام میم پڑھنے والوں کو 30 نیکی اللہ ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی آئی ہے، تو آپ سے کیے بغیر میں آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس دور میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید تو خالی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ بلا شبہ قرآن کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانے، پھر قرآن مجید کو پڑھے، پھر قرآن مجید کو سمجھے، قرآن مجید کو جہاں پڑھا جائے سنا جائے، اور پھر قرآن مجید پہ عمل کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کے وہ تقاضیات ہیں، تقاضے ہیں ہم سے کہ قرآن کو تم نے کیا ماننا ہے، کیسے ماننا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سننا بھی ہے، اس کی تعلیم حاصل بھی کرنی ہے، اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اس سے انکار تو نہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے جب یہ عقل سے پجاری یہ کہہ دیں کہ جناب خالی قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کیوں نہیں ہے۔ مجھے آپ بتلائیں، اگر یہی منطق درست ہے تو پھر الف لام میم کاف ہا یا عین صاد تا سین یہ حروف مقطعات کا ہاں ان کے کیا معنی ہیں، اور اب کیا بتلاتے ہیں؟ اور یہی بتلاتے ہیں اللہ عالم میں مراد ہے کہ اس کی مراد اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تعویلات کرنے والوں نے تعویل کی کہ الف سے مراد کیا، لام سے مراد کیا، میم سے مراد کیا، لیکن یہ سب کا باقی ضمنی ہے، یقینی نہیں ہے۔ کوئی بات اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، نہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے استفسار کروایا ہے۔ اس کو اسی طرح ماننا، اسی میں ایمان لانا
یہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب آپ بتلائیں، اگر سمجھ کے پڑھنا، ترجمہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے تو پھر کیا خیال ہے حروف مقطعات کو قرآن سے خارج کر دیا جائے؟ کیونکہ حروف مقطعات کا تو ترجمہ ہی نہیں آتا، معنی ہی نہیں ہے، مفہوم ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بھائی یہ بھی ایک جھانسا ہے۔ آپ مجھے بتلائیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھا کرو، سجدہ پڑھا کرو، تو کیا ہے اس کا ترجمہ پڑھا کرو؟ کیا مفہوم ہے اس روایت؟ اس مفہوم کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھو، اس کا یہ ثواب ہے، تو 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا ثواب ہے یا اس کا ترجمہ یا اس کی تعبیر وہ سمجھنے کا مقصد یہاں ہے؟ حالانکہ یہاں قراءت مطلوب ہے، تفہیم مراد نہیں ہے، تفہیم کا انکار نہیں، لیکن قراءت خود ایک عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جو فرائض منصبی بتائے ہیں ان میں یہ بتایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت خود عمل ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من ربک، یہ تلاوت خود ایک عمل ہے، تلاوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اور اس کی تعبیر بھی ہے اور عمل بھی ہے، اپنی جگہ درست۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب قرآن مجید کو سمجھے بغیر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ نام نہاد دانشوروں کا ہے۔ قرآن مجید سے لوگوں کو رکھنے کی ایک آواز اور ایک سازش ہے۔ اللہ نے اس سازش سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے، اور اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، لیکن شرط کیا ہے؟ اخلاص سے پڑھیں۔ قرآن کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ قرآن مجید پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے کا کتنا اجر ثواب ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے عارض کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں انسان کو سایہ میسر ہو، تو وہ خوش نصیب جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنے صدقے کی ہوئی چیز کے سائے میں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو لہب نے کہا تھا حضور اوصنی یا رسول اللہ، حضور مجھے وصیت کیجیے، تو اس وصیت میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الدنیا وضوء لک فی الآخرہ، یہ دنیا میں تیرے لیے نور ہدایت ہے اور آخرت کے لیے تیرے لیے یہ ذخیرہ ہے۔ یہ آخرت کا کیا ہے؟ قرآن ذخیرہ ہے، جتنا پڑھے گا قیامت کے دن اتنا ہی یہ قرآن مجید اس کو فائدہ دے گا، فائدہ ہی نہیں دے گا بلکہ قیامت کے دن یہ سفارش بھی کرے گا، قیامت کے دن یہ سفارش بھی کرے گا۔ لیکن کن کی؟ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، شہید ہوتا ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو۔ 3 آدمی آئیں گے، پوچھا جائے گا ہاں بھائی تم کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتا تھا، راتوں کو رات تہجد بھی پڑھتا تھا، قرآن سناتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب الجلال فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے قرآن سناتا تھا یا قرآن پڑھتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں کہ بڑا اچھا قاری ہے، بہت خوبصورت آواز سے پڑھتا ہے، بہت اچھا ہے، اس کو لے جاؤ جہنم رسید کر دو، اعاذنا اللہ ہمیں دو، اللہ ہمیں پناہ دے، اللہ ہمیں اس سے پناہ، اس رسوائی سے اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرائے، اللہ ہمارے دلوں میں اس قرآن کی محبت خالص پیدا کرے۔ اسی طرح وہ شہید جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہی شہید قیامت کے دن آئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جلال پوچھیں گے ہاں بھائی بتلاؤ تمہارا کیا مانا؟ اللہ میں نے تو تیرے لیے تیری عظمت کے لیے اپنے جان کی بازی لڑا دی، اپنی جان کی بازی لڑا دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے غلط تھا، تو جھوٹ بولتا ہے، غلط کہتا ہے، اور تو اس لیے لڑتا پھرتا تھا، اس لیے تو شہید ہوا تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، لوگوں سے تم نے آہو بھگت کروا لی،
اپنی تعریف اور ثنا کروا لی، اب میرے دربار میں میرے لیے میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم رسید کر دیا جائے۔ یہی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، اللہ اکبر، اس کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا کرتا رہا ہے، تجھے میں نے مال دیا تھا، وہ عرض کرے گا اللہ میں تیرے حکم کے مطابق دیوگان کو، مسکینوں کو، فقیروں کو دین کی راہوں میں یہ تیرا دیا ہوا مال خرچ کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ جو ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہے، سوچ لیجیے ہمارے دلوں کے راز کو، یعلم ما تخفی یعلم ما خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور دل میں جو چیزیں، جو خیالات چٹکیے لیتا ہے دل، ان سے بھی واقف ہے۔ آنکھوں لوگوں کی، دوسروں کی، دوست احباب کی، اہل مجلس کی موجودگی میں ان سے آنکھ چرا کے آنکھوں میں باتیں کر جاتا ہے۔ ہم جولیوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن رب عرش عظیم جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا اشارے کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا باتیں آ رہی ہیں، کیا باتیں موجزن ہیں اس کے دل میں۔ علیم بذات الصدور رب ذوالجلال والاکرام ہے، اس لیے وہی ذات فرمائے گی کہ تو جھوٹ بولتا، تو نے تو اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے، تو نے تو اس لیے اللہ کی راہ میں، میری راہ میں مال خرچ کیا۔ تم نے سن لیے اپنی تعریف، اپنی سخاوت کے چرچے سن لیے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، حکم ہوگا جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ کام کیا آئے گا؟ یہ اخلاص آئے گا، یہ اخلاص کام آئے گا۔ مسلم امام احمد اور جامع ترمذی میں روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 قسم کے انسان ہیں، 4 قسم کے انسان ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو عالم بھی ہے، علم پڑھتا ہے اور مال بھی اس کے پاس ہے، عالم بھی ہے، علم بھی ہے اور مال بھی ہے، علم بھی ہے اور مال بھی ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے حق ادا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ افضل الناس ہے، بہترین آدمی ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ ایک وہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے، علم ہے لیکن مال نہیں ہے، مگر وہ عالم جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا درجہ کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، دل میں ہوش اٹھتی ہے، دل سے آواز نکلتی ہے، اللہ مجھے مال دیا ہوتا تو تیری راہ میں تیرے اس بندے کی طرح میں بھی مال خرچ کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ آدمی بھی اتنا ہی اجر لے جاتا ہے جو مال خرچ کرنے والا لے جاتا ہے۔ یہ مال خرچ نہیں کرتا، سوچیے گا، یہ مال خرچ نہیں کرتا، کچھ نہیں دیتا، مال ہے نہیں، لیکن تمنا ہے، آرزو ہے کہ میرے پاس مال ہو تو میں اللہ کی راہ میں مال دوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک عالم اور ایک انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو اللہ ذوالجلال اپنے انعامات سے نوازے گا، اس آدمی کو بھی اسی طرح، اسی درجے میں اللہ رب العزت اپنے انعامات سے نوازے گا۔ کیوں کہ اس کے دل میں اخلاص تھا اور نیت درست تھی، لیکن تھا کچھ نہیں، اس لیے اس نے اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کر سکا نہیں۔ فرمایا تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس مال ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تیسرا وہ ہے جس کے پاس مال ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اسے نہیں معلوم کہ میں نے مال کہاں خرچ کرنا ہے، جائز جگہ کون سی ہے، ناجائز جگہ کون سی ہے، حلال جگہ کون سی ہے، حرام جگہ کیسی کہاں ہے، مجھے کہاں خرچ کرنا نہیں چاہیے اور کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ وہ اپنا مال بے دریغ اپنی سوچ کے مطابق مال اڑا دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کو کچھ نہیں ملے گا اللہ کے ہاں، وہ اخبث الناس، بہت برا آدمی، بہت برا آدمی۔ اور ایک وہ چوتھا آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کتنا اچھا ہے جی، فلاں صاحب اتنے مالدار ہیں، اتنے صاحب ثروت ہیں،
وہ کیسے عیاشی کی زندگی اور کتنی آسودگی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسو عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پاس بھی اگر مال ہو تو میں بھی اسی طرح ایسو عشرت کی زندگی گزاروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آدمی اس وزر میں اس کے برابر ہے جس کے پاس مال ہے، مال خرچ کرتا ہے، غلط جگہ پہ خرچ کرتا ہے، لیکن وہ علم نہیں رکھتا۔ جتنا گناہ اس کو ہے اس کو بھی بیوقوف کو اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اتنا اثر ہے نیت کا، یہ ہے فرق نیت کا۔ یہ نیت غلط کرتا ہے تو اس کا وزر اس پہ ڈال دیا جائے گا، اور ایک آدمی نیت درست کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اللہ الجلال عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسئلہ سمجھیے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من تزوج، جس آدمی نے نکاح کیا اور اس نیت سے نکاح کیا، سوا حق کے مہر باندھ لو جی، حق مہر ٹھیک ہے جی، ہاں میں کتنا دینا پڑے گا حق مہر؟ جی جتنا چاہوں گے لکھ دو، جتنا چاہتے ہو لکھ دو، دے دوں گا، لیکن اس کی نیت میں کیا دینا ہے؟ وہ لکھوا دیتا ہے، تھوڑا لکھوانا اس لیے نہیں کہ کہیں گے اچھا بڑا آدمی تھا یہ اتنا ہی حق میں لکھوا رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں کون سا دینا ہے، لکھ دو جتنا لکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حق مہر ادا نہیں کرتا، زندگی بھر زنا کرتا ہے۔ سمجھ لیجیے مسئلہ کہ جو آدمی حق مہر کہہ سکتا ہے ادا نہیں کرتا، نیت اس کی کیا ہوتی ہے میں ادا نہیں کروں گا، فرمایا زندگی بھر وہ زنا کرتا ہے۔ یہ ہے نیت کا وبال، بری نیت کا وبال۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ایک آدمی وہ ہے جو لوگوں سے قرضہ لیتا ہے، قرض لیتا ہے۔ زندگی میں انسان کو قرض کی ضرورت پیش آتی ہے، لیتا ہے قرض، انسان قرض لیتا ہے، لیکن اس کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا ادا کرنا ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں نا، وہ قرض لے لیتے ہیں بیوقوف احمد کہیں گے، لیکن پھر جا کے اس کو دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی قرض نہیں لیتا، حقیقت اس مال کا چور ہے، اس آدمی کے مال کا کیا ہے؟ چور ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ چور فرمایا ہے۔ اندازہ کیجیے یہ کس کا وبال ہے، نتیجہ کس بات کا؟ یہ چور کیوں بنا ہے؟ نیت کی خرابی کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ اب اس کے برعکس دیکھیے، ایک آدمی نیت کا ارادہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من حسنا بحسنہ، ایک آدمی حسنہ نیکی کی نیت کرتا ہے لیکن وہ نیکی کر نہیں پاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیت کا بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا، محض نیت کا اجر۔ فرمایا جو آدمی رات کو سونے کے وقت نیت کرتا ہے، ارادہ پختہ کرتا ہے، ارادے کو بھی تو اللہ جاننے والا ہے نا، پختہ ارادہ نیت کرتا ہے کہ میں کیا صبح اٹھوں گا، 2 رکعتیں پڑھوں گا، تو تسبیحات پڑھوں گا، 2-4 رکعتیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو وہ پڑھوں گا۔ فرمایا جو آدمی سوتے ہوئے یہ نیت کر کے سوتا ہے لیکن صبح نہیں اٹھ پاتا، صبح بیدار نہیں ہو پاتا، اللہ اس کی نیت کا اس کو اجر دیتے ہیں، اور اس کو جو سلائے رکھا ہے یہ نفلی طور پر سلائے رکھا ہے، یعنی سلائے میرے بندے کی تھکاوٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے، اور اس نے جو اخلاص سے نیت کی تھی اس کا اجر بھی اس کو مل جائے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث اور سنیے، نبی علیہ السلام حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ہم غزوہ تبوک میں گئے، اللہ اکبر کبیرہ، غزوہ تبوک سے میں گئے، وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ اکبر جن کو اللہ وہی اجر عطا فرمائے گا جو اجر میرے ساتھ تبوک میں جانے والوں کو اللہ دے گا۔ ایسے لوگ وہ مدینے میں بیٹھے، صحابہ حیران ہو گئے کہ ہم نے بڑی مشقت سے یہ سفر طے کیا، سینکڑوں میل کا، 1000 کے قریب یہ میل کا سفر طے کیا، اور بڑی جان جوکھوں میں ڈال کے اس مارکے میں شریک ہوئے، لیکن آج کیا سن رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر ہمارے جانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں کیا ملا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت وہ کیسے؟
فرمایا اس لیے کہ وہ جانے کا ارادہ رکھتے تھے، وہ نیت رکھتے تھے، لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی۔ قاری صاحب ادھر تشریف لائیں، ادھر نہ اپنے مقام پر، مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہاں تشریف لائیں، جزاک اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جانے کے لیے، قرآن نے بھی فرمایا ہے نا کہ تیرے پاس ہے میرے نبی آتے ہیں کہ سواری کا انتظام کر دیجیے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں، تو وہ رو کے اٹھ کے چل جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی رفاقت اور نبی علیہ السلام کی مساحبت اور اس غزوے میں عیسائیوں کے ساتھ اس غزوے میں شراکت، وہ اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی نیت درست تھی، ان کی نیت درست تھی، اس نیت کی درستگی کی وجہ سے اللہ ذو الجلال، وہ تھے معذور، جا نہیں سکتے تھے، آ نہیں سکتے تھے، معذوری کی وجہ سے، نیت کی درستگی کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں وہی اجر عطا فرمائے گا جو اجر دوسرے ساتھیوں کے غزوہ میں شریک ہونے والوں کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے ذہین، بڑے فتین آدمی تھے اور بڑے مجاہد تھے اور بڑے ہی منتظم انسان تھے۔ آپ دیکھیے کہ جس وقت ہجرت حبشہ ہوئی ہے، حبشہ میں مسلمان پہنچے ہیں، تو اہل مکہ کی نمائندگی کرنے والوں میں جو آدمی شریف تھے ان میں ایک عمر بن عاص تھے۔ مکے والوں نے ان کو منتخب کیا تھا کہ آپ جائیں حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ جا کے بات کریں کہ ہمارے شہر سے کچھ بھگوڑے تیرے ملک میں آ گئے ہیں، سر چھپا کے۔ انہوں نے جناب ایسی حرکتیں کی ہیں، گھر گھر لڑائی ڈال دی ہے، بھائی بھائی سے جدا، بیٹی ماں سے جدا، باپ بیٹے سے جدا، ایسے موقف اختیار کر لیے ہیں۔ ان بھگوڑوں کو ہمارے سپرد کیجیے، ہم ان کو جا کے سزا دینا چاہتے ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ بات کی، لیکن حبشہ کا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ شام کو یہی عمر بن عاص کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھی کو کہ میں صبح کو ایک ایسا پتا سا پھینکوں گا، ایسی بات کروں گا کہ جس بات کے نتیجے میں یہ حبشی بادشاہ ان کو میرے سپرد، ہمارے سپرد کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح بعد پھر دربار لگا، جا کے عمر بن عاص نے بات کی، کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، وہ اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ یہ اپنے انداز میں عمر بن عاص نے ایک بڑی بات کہی جو بالکل حبشہ کے عیسائی بادشاہ کے عقیدے سے بالکل کیا تھی؟ خلاف تھی۔ اس نے یہ سمجھا کہ اس کے نتیجے میں ہم فاتح ہوں گے اور ہمارے ہاتھوں میں ان لوگوں کی کیا ہے وہ لگام ہوگی اور ہم ان کو لے کے واپس مکہ مکرمہ میں جائیں گے۔ لیکن حبشہ کے بادشاہ وہ سمجھتا تھا کہ حقیقتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہی عمر بن عاص ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں حضور ابسط انا ابایعک کا، حضور ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچئے کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیلایا، ہاتھ بڑھایا، لیکن عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ اندازہ کیجئے، خود کہتے ہیں، خود کہا کہ جناب ہاتھ دے، میں آپ کے ہاتھ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک بڑھایا تو عمر بن عاص نے پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا مانا گیا عمر، کیا بات ہے عمر، یہ ہاتھ تم نے ہی تو کہا تھا، میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، بتلائیے کیا مسئلہ ہے، کیا انقلاب ہے؟ عمر بن عاص کہتا ہے حضور ایک بات ہے، مجھے ایک بات کی ضمانت دیجیے اور یہ بتلائیے کہ کیا اسلام لانے کے بعد میرے پہلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا؟
اگر اسلام لانے کے بعد پہلے گناہ معاف نہیں ہے تو پھر اسلام لانے کا فائدہ نہیں ہے مجھے. اس لیے آپ مجھے یہ ضمانت دیں کہ اسلام لانے کے بعد پہلے گناہ کیا اللہ معاف کر دے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر اما علمت ان الہجرت تہدم ما کان قبلھا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہجرت کی برکت سے اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسلام کی برکت سے بھی پہلے گناہ اللہ سارے معاف کر دیتا ہے، ہجرت کی برکت سے بھی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر یہی ہجرت اللہ کے نیت کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ دنیا کے حصول کے لیے، جس طرح کہ اسی حدیث میں بلکہ دنیا کی حصول کے لیے ہو، دنیا ملے گی، مال ملے گا، تو فرمایا اس کو مال تو مل جائے گا، یا اس نیت سے کہ وہاں جا کے شادی رچا لوں گا، وہ اس کو شادی کے لیے عورت تو مل جائے گی، لیکن ہجرت کا کوئی اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا. یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ انسانوں کی نیتوں پر اور اللہ کے ذل جلال کے ساتھ مخلص ہونے پر. اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ خالص اللہ کے بندے بن جاؤ، خالص اللہ کے بندے بن جاؤ. حضرت فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ نہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری، سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وقت کے کبار اہل اللہ میں شمار ہوتے ہیں. عجیب انسان تھے. ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، اللہ اکبر، اور امام احمد سے عرض کیا کہ امام صاحب میری ایک بات مانیں اور ایک بات میری پوری کر دیں. امام صاحب فرمانے لگے کیا بات؟ کیا پوری کروں؟ پوری کرنے والی بات ہوگی تو میں پوری کروں گا، اگر وہ میری ہمت نہیں نہ ہو، میں کر ہی نہ سکتا ہوں تو میں وعدہ کیسے دے دوں؟ پہلے بات بتلاؤ کرنے والی ہوگی تو میں پوری کر دوں گا، پہلے بات کرو. کہنے لگے نہیں، آپ کے اختیار میں ہے، آپ کر سکتے ہیں، اس لیے آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ بات پوری کریں. امام احمد رحمۃ اللہ، امام ابو داؤد فرمانے لگے ٹھیک ہے بتلاؤ کیا بات ہے. اپنے سہل بن عبداللہ فرمانے لگے رحمۃ اللہ علیہ کہ امام صاحب اپنی زبان نکالو، زبان نکالو، میں آپ کی اس زبان کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. کیوں کہ یہ زبان ہر وقت قال اللہ و قال رسول پڑھتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر وقت جو اللہ کے رسول کا نام زبان لیتی ہے، میں میرا دل چاہتا ہے کہ اس زبان کا بوسہ لے لوں. اللہ اکبر. یہی حضرت سعد بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ انسان عمل کرتا ہے. اللہ اکبر. بڑی عجیب بات ہے جو انہوں نے کہی. ایک انسان عمل کرتا ہے لیکن وہ عمل اخلاص پہ مبنی نہیں ہوتا، وہ عمل بھی شرک کے دائرے میں آ جاتا ہے. عمل کرتا ہے. ایک آدمی وہ ہے جو عمل نہیں کرتا اور وہ بھی ریا کے دائرے میں آ جاتا ہے. عمل نہ کرنا ایک تو ریا ہے نا، عمل کرنے کی بنا پر. شیخ فرماتے ہیں بسا اوقات عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی ریا کی دخل اندازی ہوتی ہے. شیطان بڑا ہی ہوشیار ہے، اس کی عجیب چالیں ہیں، بڑا واضح دشمن ہے، اور ہر صورت وہ انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے، عمل کروا کے بھی عمل نہ کروا کے بھی. سہیل رحمۃ اللہ علیہ سے سہل بن عبداللہ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. یہ بات علامہ ابن جوزی نے بھی ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ حضرت صاحب بڑے نیک ہیں، نماز پڑھی ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، اب یہ سنتیں بھی پڑھ لی ہیں، وتر چھوڑ دیے ہیں کہ صبح اٹھ کے پڑھوں گا. یہ مسجد سے نکل رہے ہیں، نمازیوں کو پتا چلے حضرت صاحب بڑے تہجد گزار ہیں، یہ تہجد گزار ہیں بڑے، اس لیے وتر انہوں نے نہیں پڑھے، صبح کو پڑھیں گے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ اس وقت وتر چھوڑنے سے دل میں یہ جو مخمصہ آیا ہے اس ریا کے نتیجے میں اس کا یہ عمل نہ کرنا بھی برباد ہے. یہ کیا ہے؟ ریا کے دائرے میں آ گیا. یہ نہ کرنا، رات کی تہجد بھی اس کی کیا کس دائرے میں آ گئی؟ ریا کے دائرے میں. یہ شیطان ایسا ہے
کام کروا کے بھی برباد کرتا ہے اور کام سے بسا اوقات دوسرا جھانسا لے کے اس سے بھی روک کے انسان کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کرتا ہے. انسان اللہ ذوالجلال اس کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں بچا کے رکھے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. دیکھیے ہمارے اسلاف اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے ان پر, عجیب آدمی تھے امام محمد بن اسلم طوسی رحمۃ اللہ علیہ. اب میں کیا عرض کروں کہ یہ کون بزرگ تھے. آپ دیکھیں امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتلائیں کہ سواد اعظم کون ہے نا, سواد اعظم کی تابع داری کیجیے, اکثر کی تابع داری کیجیے. امام اسحاق بن راہویہ سے پوچھا کہ جناب اب کس کی پیروی کرنی ہے, سواد اعظم کس کے ساتھ ہے. امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلم طوسی کے ساتھ جتنے ان کے ہم نوا ہیں وہ سواد اعظم ہے, وہ راہ حق پر ہے, وہ کتاب و سنت پر ہے. اصل راہ حق وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اختیار کیا ہے. اب جو اس راہ کا راہ راہ ہے وہی کیا ہے, سواد اعظم ہے. جو اس راہ کا راہ راہ ہے وہی سواد اعظم ہے. سواد اعظم موجودہ نہیں, اس دور کا جناب اکثریت کا ہے. اکثریت کی بھیڑ چال کیا ہے, ان کا مزاج کیا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں. یہ اکثریت مطلوب نہیں ہے, بلکہ اکثریت وہ مطلوب ہے جو صحابہ کرام کی اکثریت ہے, تابعین اعظام کی اکثریت. یہی بات امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ سنت کی پیروی صحابہ کرام پہ نقش قدم چلنے والے وہ اس دور میں محمد بن اسلم طوسی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہی محمد بن اسلم طوسی فرماتے ہیں, حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں اور تاریخ اسلام میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کرتے کہ یا اللہ کاش مجھے اللہ رب العزت ایسا موقع نصیب فرما دے, ایسی جگہ نصیب فرما دے جہاں تنہا میں اپنے اللہ کی بندگی کروں, اللہ کے سامنے سیدھا ریس ہوں, مجھے کوئی دیکھنے والا نہ, مجھے کوئی دیکھنے والا نہ. مرحبا مرحبا آمد, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاکم اللہ بارک اللہ. آب آمد تیمم برخاست, آب آمد تیمم برخاست. چلیے یہ بات تو پوری کر لوں. چلیے عرض کر رہا تھا کہ امام صاحب فرمانے لگے اللہ اکبر کبیرہ کہ ایسی جگہ چاہتا ہوں جہاں مجھے دیکھنے والا صرف میرا اللہ ہو, حتیٰ کہ فرشتے بھی نہ ہوں, فرشتے بھی نہ ہوں, صرف میرا اللہ دیکھنے والا ہوں. لیکن فرشتوں سے تو بچ نہیں سکتا. دائیں بائیں اللہ ذوالجلال نے ہمارے اعمال لکھنے کے لیے دو فرشتے تو ہمیشہ کے لیے بٹھا دیے ہیں, ان سے چھپ کیسے سکتے ہیں. لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی عبادت کروں کہ جہاں میں اور میرا اللہ ہو اور میرا اللہ ہی مجھے دیکھنے والا ہو, میرے اللہ کے علاوہ اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو. ایسے اخلاص کے ہمارے بھرے ہوئے اسلاف ہے رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہو, یا اسی طرح امام ابو النصر سجزی رحمۃ اللہ علیہ ہو, یا اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہو. آپ مطالعہ کیجیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام یحییٰ بن معین. ایک واقعہ بات کر کے ختم کرتا ہوں. ان دونوں بھائیوں نے, دونوں ساتھیوں نے عزم کیا کہ امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے صنعاء یمن میں ان کے حدیث پڑھ لیں. کہاں جا کے صنعاء یمن میں جا کے ان سے حدیث کا سماع کرنا ہے. یہ ان دونوں نے ارادہ کیا. امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ بھائی حج کے دن آ گئے ہیں, پہلے ہم حج کریں, حج کر کے پھر چلے جاتے ہیں یمن, وہاں جا کے امام عبد الرزاق سے حدیث کا سماع کریں. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ دونوں ساتھی حج کے لیے چلے جاتے ہیں. اس میں اتفاق کہ حج پر امام عبد الرزاق بھی آئے ہیں اور وہ طواف کر رہے ہیں اور یہ حضرات بھی طواف کر رہے ہیں, اور طواف میں ان دونوں کا امام عبد الرزاق کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے. اب اگلی بات سنیے جو بات میرے موضوع سے متعلق. طواف سے فارغ ہوئے, امام احمد سے امام یحییٰ بن معین نے کہا اللہ اکبر کہ بھائی ہمارا مقصد پورا ہو گیا, یمن کی سفر بچ گیا, یمن کا سفر بچ گیا. ہم کیوں نہ امام عبد الرزاق سے مل کے عرض کریں کہ کچھ وقت ہمیں دے دیں, ہم آپ سے سماع حدیث کا کرنا چاہتے ہیں, کچھ وقت دے دیجیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جملے میں امام یحییٰ بن معین کو خاموش کروا دیا.
فرمانے لگے نہیں بھائی ہم یمن جائیں گے، ہم نے نیت یمن جا کے علم پڑھنے کی تھی، یہاں مکے کی نیت نہیں کی تھی، ہم اپنی نیت بدلنا نہیں چاہتے، ہم اپنی نیت بدلنا نہیں چاہتے۔ آپ اندازہ کیجئے اگر ہمارے جیسے غرض مند ہو تو اپنی غرض وہی پوری کر لیتے، ہمارے طرح کے اگر غرض مند ہوتے تو وہ اپنی غرض ضرورت وہی پوری کر لیتے، لیکن انہوں نے اپنی نیت کی لاج رکھی کہ ہم نے نیت کی تھی، اور اس نیت کی برکت سے طالب علم کو اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس اجر و ثواب سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ فرشتے اس طالب علم کے قدموں میں سر رکھتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ اس کے لیے چیونٹیاں دلوں میں اور مچھلیاں دریاؤں میں اس کے لیے رفع درجات کی دعائیں کرتی ہیں جو دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ہم اس اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنی نیت کو بدلنا نہیں چاہتے، مقصد صرف سماعی کا نہیں ہے، مقصد طالب علم بننے کا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں طالب علم بنائے رکھے، ہمارے دلوں میں اللہ اخلاص پیدا فرمائے، ہماری نیتوں کو اللہ درست فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔